بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی، اور جس پریس کانفرنس میں انہوں نے جس قسم کے ایلیگیشنز لگائے الیکشنز کے ریلیٹڈ، اس کا جو کنسیکوینس ہے وہ ایک طرف تو الیکشنز کے اوپر جو شکوک و شبہات ہیں اور جس قسم کے کویشچنز ریز ہو رہے ہیں اس کو انہوں نے بہت فیول کیا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز سمجھی جا رہی ہے، سوچی جا رہی ہے کہ انہوں نے شاید پورے کے پورے سسٹم کو، جس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے، پورے سسٹم کو انہوں نے تھریٹن کر دیا، اور کچھ پتہ نہیں کہ اب چیزیں آگے کس طریقے سے انفولڈ ہوں گی. سب سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جی کمشنر جو راولپنڈی ہیں چٹھا صاحب، انہوں نے کیا کہا. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ جی جو 80 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جو راولپنڈی ڈویژن میں جو لوگ جیت رہے تھے، اور ان کا جو اشارہ تھا وہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی طرف ہی تھا کہ جو جیت رہے تھے تو ہم نے ان کو ہروا دیا. اور ان کے متعلق یہ پھر انہوں نے آگے بتایا کہ جی ہم نے جعلی موریں لگوا کر انہیں ہرایا. وہ فارم 45 اور فارم 47 کی بات اس کا حوالہ دے رہے تھے. ان سے سوال پوچھا گیا کہ جب جعلی موریں لگ رہی تھیں تو آپ نے کسی کو کہا کہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو روکیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس غلط کاری کی ذمہ داری تمام تر میں اپنے اوپر لیتا ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی اور ذمہ دار نہیں. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی اس کام میں شریک ہیں. یہ ان کی طرف سے جو بات کی گئی. پھر ایک کویشچن ہوا کہ کس کے کہنے پر آپ نے ایسا کیا، کس کے دباؤ پر آپ نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. تو وہ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ جو بھی کچھ یہی جو ریگنگ کی بات وہ کہہ رہے تھے، اور جو کچھ میں نے غلط کیا خود اپنی وہ بات کر رہے تھے اس کے اوپر کہ جی میرا ضمیر جاگا اور پھر میں نے سوچا کہ میں نے یہ بھی، میرے پہ بڑا پریشر تھا، خودکشی کی بھی بات کی. میں نے یہ بھی سوچا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن پھر یہ کہ جی حرام موت کیوں مروں، اور پھر مجھے یہ کہ سچ بتا دینا چاہیے. اور اب یہ کہ جی مجھے بے شک آپ کچہری چوک پر مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اور یہ کہ جو میں نے کام کیا وہ جو ہے یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ جرم ہے. اس قسم کی مطلب انہوں نے باتیں کی. لیکن جو ان کی جب بات آپ ساری کی ساری سنتے ہیں تو اس میں جو سب سے سیریس بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور مور امپورٹنٹلی انہوں نے چیف جسٹس فائد عیسیٰ کی بات ہوگی تو انہوں نے جسٹس فائد عیسیٰ کو کہا کہ جی وہ اس ساری دھاندلی میں، اس سارے جو بھی یہ غلط کاری ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ اس میں شریک ہیں. اچھا، ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ جی یہ کہ بتائیں کہ فوج کے بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنا کام ٹھیک کیا تھا اور فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے ہیں، اور وہ 5 بجے تک کی بات کر رہے تھے. اب فوج کا الیکشن سے کوئی لینا دینا اس طرح سے نہیں تھا، الیکشن کروانا فوج کی ڈیوٹی نہیں تھی. فوج تو وہی جو ایک آپ کو بتایا کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ان کا تو وہ جو ریپڈ رسپانس فورس کے لحاظ سے وہ 3rd ٹیئر جو سیکیورٹی کا سسٹم جس طرح کا بھی ایک ایوالو کیا گیا تھا اس میں ان کا ایک رول تھا. لیکن فوج کو انہوں نے کہا کہ جی ان کا کسی قسم کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک کیا. اب یہ ہے کہ جی دیکھیں اس کے اوپر ظاہر ہے بہت ہی، جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکشنز کے ٹوٹل پروسیس کے اوپر بہت ہی سیریس ظاہر ہے آلریڈی کویشچنز ریز ہو رہے تھے، اور شکوک و شبہات جو ہے مختلف سائڈ سے وہ ریز ہو رہے تھے. ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے ڈفرینٹ ریجنز میں پروٹیسٹ بھی کر رہی ہیں، آج بھی پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے. اب یہ ہے کہ جی اس موقع کے اوپر الیکشنز کے 10 دن کے بعد لیاقت علی چٹھا نے یہ بات کیوں کی، اور یہ والی بات بڑا پرٹیننٹ کویشچن تھا کہ جس وقت یہ کام ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اگر آپ کو کسی نے کہا تو آپ نے اس وقت نہ کیوں نہیں کی؟ اور پھر یہ کہ جی آپ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں بلکہ 10 دن کے بعد اب آپ آ کے بات یہ کر رہے ہیں اس قسم کی کہ جی یہ کام آپ نے غلط کیا. اچھا، اب یہ ہے کہ جی اس کا ظاہر انہوں نے دباؤ کی بھی نہیں بتایا کہ جی کس کا دباؤ تھا. اور جب آپ دیکھ لیں کہ جی میں جب سسٹم کی بات کرتا ہوں تو ایک تو یہ کہ جی چلیں کوئی کمشنر کوئی ڈپٹی کمشنر
کمشنر یا کوئی بھی سرکاری افسر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پہ دباؤ تھا یا میرے سے یہ غلط کام ہو گیا. لیکن آپ میں الیکشن کمیشن کی بھی بات نہیں کر رہا, بیکاز الیکشن کمیشن آلریڈی ہر طرف سے کویشچنز ریز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے یہ الیکشن کنڈکٹ کروایا. لیکن آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے کسی شخص نے لیاقت علی چٹھا کو فون کر کے کہا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ جعلی موریں لگائیں اور پھر جو جیتا ہوا ہے اس کو آپ ہروائیں اور جو ہار رہا ہے اس کو آپ جتوائیں؟ یہ کیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے ان کا نام لے لیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا تو پھر بھی ظاہر ہے جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ کہا بھی جا سکتا ہے کہ جو الیکشنز کروا رہے ہیں یا جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ ان کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کا نام انہوں نے کس لحاظ سے لیا؟ تو یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اور پھر یہ کہ الیکشن پروسیس میں یہ بات ظاہر ہے کی بھی جا رہی ہے, بہت سے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جی الیکشن پروسیس میں جو کمشنر ہوتا ہے ظاہر ہے انتظامیہ کا ایک جو ڈویژن ہوتا ہے اس میں سب سے اہم سب سے ٹاپ آفیشل وہی ہوتا ہے. لیکن جو آر او اور ڈی آر او کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں, آر او ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اور ڈی آر او اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے تحصیل میں, اور پھر ضلع میں ڈپٹی کمشنر آر او ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس فارم وہ جو 45 فارمز آتے ہیں اور پھر وہ 47 فارم یا الیکشن جس طریقے سے اناؤنس کرتے ہیں یا اناؤنس کریں شیئر کریں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے شیئر کریں. سو ڈائریکٹ جو رول ہے وہ آر اوز اور ڈی آر اوز کا ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا یہ بات انہوں نے کلیریفائی نہیں کی کہ میرے پہ کس نے ایلیگیشن میرے اوپر کس نے دباؤ ڈالا اور پھر میں نے ڈائریکٹ کیا اپنے سب آرڈینیٹس کو. سب آرڈینیٹس کی ڈائریکشن کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو کیا ہے میں نے غلط کیا ہے, میرے سے یہ غلط ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ایک آدمی ڈپٹی کمشنر کا, شاید پنڈی کے ڈپٹی کمشنر کا میں دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے بھی یہ کویشچن وہ کیا کہ جی کمشنر کا تو رول ہی نہیں ہوتا, رول تو وہی ڈپٹی کمشنر اور جو ہے وہ ڈی آر او کا ہے. یہ تو ویسے ٹیکنیکل ظاہر ہے کچھ ایسی باتیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جی یہ اس مسئلے کے اوپر کہ جب آلریڈی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی سیریس کویشچنز پورے الیکشن کے پروسیس کے اوپر مطلب اگر ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں, تو اس موقع کے اوپر لیاقت علی چٹھا نے ایسی بات کیوں کی؟ کیا وہ واقعی ان کا ضمیر جاگا اور انہوں نے سچ بولا, یا یہ کوئی سازش ہے اور اس سازش کا کنسیکوینس کیا ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو انوالو کر دیا اور الیکشن کمیشن کو, ہر چیف الیکشن کمیشنر کو بھی انوالو کر دیا, تو اب یہ ہے کہ جی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کون اس کی تحقیقات کرے گا. آلریڈی الیکشن کمیشن کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ہم اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں اور تحقیقات کر کے تو ہم جو بھی اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے تو وہ ہم بتا دیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا چیف الیکشن کمشنر کی جو تحقیقات ہوں گی اور اس کا جو بھی کنسیکوینس ہوگا اس کو کوئی تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کچھ پارٹیز کریں گی, کچھ پارٹیز نہیں کریں گی. سو ان کی تحقیقات کوئی قبول نہیں کرے گا. پھر یہ کہ اگر ہم پنجاب گورنمنٹ کا بھی ایک رسپانس آیا ان کے انفارمیشن منسٹر کی طرف سے, انہوں نے تو ان کی ذہنی کیفیت کے اوپر ہی کویشچن ریز کر دیے چٹھا کی, اور پھر یہ کہ جی حالانکہ ظاہر ہے پچھلے 1-1.5 سال سے کیا بلکہ اس سے پہلے سے یہ کمشنر راولپنڈی لگے ہوئے ہیں. لیکن پنجاب گورنمنٹ کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری یا فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر انکوائری کرے گی تو کیا کوئی تسلیم کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اب چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو انوالو کر دیا انہوں نے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس پاکستان سو موٹو لیں اور پھر وہ اس کے اوپر تحقیقات کریں یا اس کیس کو ٹیک اپ کریں, تو وہاں پہ پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ الزام تو آپ کے اوپر لگا ہے, آپ تو اس میں پارٹی ہیں, آپ تو اس چیز کی تحقیقات کر ہی نہیں سکتے. اچھا, سو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی بہت ہی مسئلہ یہ گمبھیر ہو گیا ہے. مطلب ہے کہ اس کی کون سی گورنمنٹ اتھارٹی اس کی تحقیقات کرے گی؟ جے آئی ٹی اگر بنا دی جائے تو کیا جے آئی ٹی کی بھی جو بھی کوئی اس کا رزلٹ ہوگا یہ کوئی تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن لیاقت علی چٹھا نے سچ بولا یا کوئی سازش ہے؟ تو اب یہ ہے کہ
اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے, چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں, اور کیا یہ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہی والی بات کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے بہت سیریس الزام لگا دیا. تو مطلب ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سسٹم کوئی تھریٹن کرنے کی کوئی اس قسم کی سازش کی جا رہی ہے کہ پورے سسٹم کو ہی تھریٹن کر دیا جائے. سو یہ جو کچھ چیزیں ہیں, یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ہی سیریس نیچر کی ہے, اور صرف یہ ہے کہ جی کچھ پریس کانفرنسز کر کے میں دیکھ رہا تھا کہ پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس انہوں نے بھی کی, پاکستان پیس پارٹی کے بھی میرا خیال ہے کوئی اسٹیٹمنٹس ایک دو لیڈرز کی آئی تھی, پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز تو اپنے اپنے مطلب ہے کہ جو جس کو سوٹ کرتا ہے اسی کے لحاظ سے, مطلب ہے کہ اس کیس میں جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے ڈیفینیٹلی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت زبردست بات, ایک ضمیر جاگ گیا, اور بھی لوگوں کے ضمیر جاگیں گے, یہ سب لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ اس لحاظ سے الیکشنز کے چونکہ یہ چیز ان کو سوٹ کرتی ہے. دوسری طرف جو پاکستان پیس پارٹی پی ایم ایل این وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کویشچنز اس کے اوپر کہ جی یہ ضمیر کیسے جاگ سکتا ہے, یہ ضمیر تو کل تک تو سویا, کل شام تک تو یہ ان کا ضمیر جاگا نہیں تھا, اور اس وقت تک تو یہ بڑے مطلب ہے کہ اچھے موڈ میں تھے, آل آف اے سڈن کیا ہوا. سو وہی اس لحاظ سے سو یہ سارے کا سارا یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا اس نے کم از کم الیکشنز کے سارے پروسیس کو بہت ہی سنگین بنا دیا ہے. اس کے اوپر اب ٹاک شوز بھی ہوں گے, اس کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوتی رہیں گی, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تحقیقات کسی لیول کے اوپر بھی ہو جائیں, آپ کو اس میں کوئی ایسا آؤٹ کم نہیں نکل سکتا کہ آپ تمام پارٹیز کو مطمئن کر سکیں. الیکشنز کے لحاظ چونکہ بات ایکچولی چونکہ الیکشنز کے متعلق کی گئی ہے, تو میرا اس میں یہ ہوگا کہ چونکہ کویشچنز الیکشن پروسیس کے اوپر اس جو کمشنر راولپنڈی کی جو پریس کانفرنس تھی اس نے فردر ریز کیے, جو کہ پہلے کے شکوک و شبہات میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے کی باتیں ہو رہی تھیں. تو بات یہ ہے کہ جی الیکشنز ریلیٹڈ جو ڈسپیوٹس ہیں وہ کس طریقے سے ان کو ایڈریس کیا جائے. اب یہ ہے کہ وہی والی بات کہ جی جو فارم 45 اور فارم 47 کی بات کی جا رہی ہے, اگر یہ بات اتنی زیادہ نیکڈ طریقے سے کی گئی کہ جی الیکشنز کے جی آپ کا جو رزلٹ ہے الیکشن جو فارم 45 کا اس کے لحاظ سے جو رزلٹ ملنا چاہیے, اور جو آپ نے ووٹوں کو سب کو آپ نے ظاہر جمع کر کے تو آپ نے کسی ایک کینڈیڈیٹ کی ووٹ بتانی ہے کہ جی اس نے 100 ووٹیں لی ہیں یا 50 لی ہیں, اور اگر فرض کریں اس جمع تفریق میں ہی اتنی بڑی غلطی ہوئی, اور وہ جمع تفریق جو ہے مطلب ہے کہ جو جتنا بھی ووٹس جمع ہوئے وہ 47 جو آپ کا فارم 47 ہے اس میں اس کا اگر ریفلیکشن صحیح نہیں ہے, تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت بڑے پروسیسز کی جیسے کہ جو الیکشن ٹریبیونلز کی اور پھر ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹس کے اوپر کیا انتظار کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ معاملہ جائے, یا یہ کوئی انڈیپینڈنٹ مطلب ہے کہ آپ کوئی باڈی بنائیں, اور انڈیپینڈنٹ باڈی ظاہر ہے جیسے کہ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر ڈسپیوٹس ہیں, اور اسی لحاظ سے میں عدلیہ کے لحاظ سے اب چونکہ ڈسپیوٹس آ گئے ہیں, تو کس قسم کا کوئی کمیشن بنایا جائے جس میں لوگوں کو ڈالا جائے, اور لوگ کون سے وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ نہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, ایسے لوگ کہ جن کی اپنی کریڈیبلٹی ہو, جن کی اپنی کوئی اسٹینڈنگ ہو, کیا ان کے سامنے اس قسم کا مسئلہ رکھ کے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ تمام پارٹیز مطمئن ہوں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس لحاظ سے یہ کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انفارچونیٹلی جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا پاکستان کے لیے, یہ پاکستان کی پالیٹکس کے لیے نہیں اچھا ہو رہا, یہ پاکستان کے نظام کے لیے نہیں اچھا ہو رہا. تو اب بس دیکھنا یہ ہے کہ چیزیں کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں. میں صرف یہی دعا کر سکتا ہوں, اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ سب دعا کریں کہ جی پاکستان کے لیے جو بھی اس کا آؤٹ کم ہو پاکستان کے لیے وہ اچھا ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز کو بہت اچھا ہوتا کہ جی اس موقع کے اوپر جو ہماری ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ جی آئیں ہم مل کے بیٹھتے ہیں اور ان سارے ڈسپیوٹس کو ہم مل بیٹھ کے ہم ان کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں. سب سے اچھی بات تو یہ مطلب ہے کہ ہوتی, لیکن انفارچونیٹلی ایسا بھی ہونا مجھے ممکن ہی نظر نہیں آتا. سو یہ معاملات ہیں اور جو کہ بہت ہی مطلب ہے کہ ڈس اپوائنٹنگ قسم کے ہیں, بہت ہی پریشان کن قسم کے معاملات ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.